بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالحکمت الخالدیہ میں خوش آمدید۔ ہم آج حکایات عثمانی کی حکایت نمبر 28 جس کا ٹائٹل کسان اور بچھڑا ہے کی شرح کریں گے۔ میں حکایت کا متن بیان کیے دیتا ہوں اور ملک عثمان صاحب اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے۔ کسی کسان کے ہاں ایک گائے نے بچھڑا جنا۔ اس نے بچھڑے کو گائے سے الگ باندھا اور کم از کم دودھ پینے دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دودھ خود اپنے استعمال میں لائے۔ بچھڑے کو تکلیف تھی لیکن اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ کسان اس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ وہ اپنی دھن میں اچھلتا کودتا رہا۔ جب بچھڑا کچھ بڑا ہوا تو کسان نے اسے گائے سے بالکل جدا کر دیا۔ اگرچہ اس کی دودھ پینے کی عمر ابھی باقی تھی مگر اسے گھاس پھوس کھانے پہ لگا دیا۔ بچھڑے کو پھر بھی کچھ ادراک نہ ہوا اور وہ یوں ہی اچھلتا کودتا رہا۔ جب بچھڑا جوان ہوا تو کسان نے فیصلہ کیا کہ اسے کسائی کو بیچ کر پیسے کمائے جائیں۔ بچھڑا کسان کے کچھ ارادے بھانپ گیا لیکن اس دفعہ بھی وہ اصل حقیقت کا ادراک نہ کر سکا اور ویسے ہی اچھلتا کودتا رہا۔ پھر ایک دن کسائی اس کو لینے آ گیا۔ اجنبی کو دیکھ کر بچھڑا کچھ مزاحم ہوا لیکن پھر ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ کسائی نے اسے ایک باڑے میں باندھ دیا تاکہ باری آنے پہ ذبح کیا جا سکے۔ یہاں پہنچ کر بھی اسے اپنی عاقبت کی حقیقت کا ادراک نہ ہوا اور وہ یوں ہی اچھلتا کودتا رہا۔ پھر بالآخر وہ دن آ گیا کہ کسائی اسے باڑے سے کھول کر ذبح خانے لے گیا۔ اشارات: بچھڑا اور اچھل کود، نچلی جہت کی بے معنی زندگی، ادراک، حیات جادوانی کا شعور جو نچلے لیول کی زندگی کی گرفت سے آزاد ہونے کا درس دیتا ہو، کسائی، اجل، مہلت کا اختتام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری حکایت کا عنوان کسان اور بچھڑا ہے۔ اس حکایت میں بچھڑے سے ہماری مراد انسان کا نفس حیوانی ہے جسے لوور سیلف بھی کہتے ہیں۔ جب تک انسان اس نفس حیوانی یا اپنی لوور سیلف جو زیادہ تر جسم کی انسٹنکٹس کو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی صرف جو جسمانی خواہشات اور شہوات ہیں اس کو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، جب تک اس نفس کا تزکیہ نہ کر لیا جائے، اور تزکیہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اعلیٰ مذہبی اخلاقیات کو اپنائے، خدا سے تعلق قائم کرے اور علم حاصل کرے اور وہ والی صفات اپنائے دنیا میں، سوسائٹی میں، جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جب تزکیہ انسان کر لیتا ہے تو اس کا جو حیوانی نفس ہے یا لوور سیلف ہے، اس حیوانی سیلف پہ اس کی جو روح ہے اس کو برتری حاصل ہو جاتی، یعنی انسان جو ہے وہ روحانی طور پر ترقی کرتا ہے۔ قرآن پاک سے ہم مثال دیتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے کہ وہ گائے کیسے ہونی چاہیے، جس کے موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو قرآن پاک کی آیات ہیں کہ جواب دیے۔ تو آخر میں ایک جو سوال تھا اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تسیر الارض، یہ ایک ایسی گائے ہے جس کو ہل وغیرہ نہیں چلایا ہے،
یعنی اس کو وہ والا جو مشقت ہے اس نے نہیں کی ہے، اس لیے یعنی اس کو وہ رگڑا نہیں لگایا، آپ اس کو اگر سادہ اردو میں کہیں، ولا تسکل ہرسا، اور نہ ہی اس نے کھیتیوں کو پانی لگایا ہے، یعنی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی بالکل ان ٹچڈ گائے ہے، اور اس کو آپ مست گائے بھی کہہ سکتے ہیں، مسلمتن، اور وہ چونکہ اس نے نہ تو ہل چلانے کے لیے استعمال ہوئی ہے، نہ ہی کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال ہوئی ہے، تو وہ جو ہے نا بالکل ایک ایسے ہی محفوظ کی محفوظ گائے ہے، یعنی کہ اس کو کوئی جو ہے وہ تنگی تکلیف نہیں ہوئی ہے، لا شیۃ فیہا، اور وہ جس رنگ میں ہے اسی رنگ میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یعنی یہاں پہ جو ہے روحانی معنوں میں یہ ایک نفس کی کہانی ہے، یعنی وہ گائے جس کو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ نفس کی گائے ہے جس کا تزکیہ نہیں ہوا، جس نے اپنے یعنی ایسا نفس جس نے کوئی ریاضت نہیں کی، کوئی مجاہدہ نہیں کیا، وہ گردش ایام میں اس نے جو ہے تقدو نہیں کی، اور جو ہے حقائق کے علوم اور معارف میں اس نے کوئی صحیح نہیں کی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کو کہ اس گائے کو آپ ذبح کریں، یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس نفس کو ماریں، اس نفس کو ٹیم کریں، تاکہ تم لوگ جو ہے روحانی طور پر ترقی کرو۔ تو اسی ان آیات کے بعد جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو مردوں کو زندہ کرنے سے مراد جو ہے وہ انسان کا روحانی طور پر بیدار ہونا ہے، روحانی طور پر مضبوط ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے نفس کے اس بچڑے کو جو ہے ذبح کرنے کی، یعنی اس کو کنٹرول کرنے کی، اس کو روح کے ماتحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم روحانی طور پر زندہ ہوں۔ اور روحانی طور پر زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس میرٹ پہ پورا اترتا ہے جس میرٹ کی وجہ سے وہ جنت کی زندگی کا حقدار ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔